یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے معنی یہ ہے کہ وہ دو صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ تو اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو اس طرح کر دیا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور وہ ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر لیا ہے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت، اور اس کی وجہ سے ایک طبیعت میں انقباض کی کیفیت جاری رہی کئی دن تک، کافی عرصہ۔ تو ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے، اور میں نے خواب دیکھا یا ہو سکتا ہے بیداری کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہو کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو پہلے انہیں پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ایک یہودی ہے، لبید ابن عاصم کا نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا۔ پھر پہلے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے میں کیا ہے، کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہاں ہے وہ، تو جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر وہ اس نے کنویں کے اندر دفن کی ہے یہ چیزیں، کچھ پڑھا کر جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دی۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی دو فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے، اور اس طرح چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کنویں کے پاس بیر زروان کے نام سے، اور وہاں جا کر آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد ہو گیا، اور کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے، اور پھر اسی موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانپ کے دھاگے کو لے کر اس کے اندر گرہیں باندھی تھیں، اور وہ گرہیں لگا کر تانپ کا کوئی دھاگا تھا وہ کنگھے کے اندر لگا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گیا وہاں کنویں کے پاس۔ تو یہ جو دو صورتیں نازل ہوئی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں ملا کر، اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کی ہر ایک آیت پڑھتے اور اس کی ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے پھر دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی، اور
جب وہ گرہ کھل گئی تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کأنما نشط من عقال، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں۔ تو یہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زائل فرما دیا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو کوئی نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت میں ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، نزلہ بھی آ گیا، بخار ہو گیا یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے، یا کوئی اور سبب پیدا ہو جاتا ہے بیماری کا، ٹھنڈ لگ گئی اس کی وجہ سے بیماری ہو گئی، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جادو کے ذریعے کوئی بیماری آ جائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح بخار آ سکتا ہے، جس طرح نزلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کو جادو کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہو جائے، جسمانی تکلیف ہو جائے، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر طاری ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی سنت کیا ہوگی ایسے موقع پر، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بیماری میں کیا ہونا چاہیے، صحت میں کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالی نے نمونے کے طور پر بتا دی۔ تو یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے کبھی دوسرے پر جادو کر دیتے ہیں۔ تو جادو بھی ایسا ہی ہے جیسے بیماری، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تکلیف پہنچنے کا، اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ ایک تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا، ورنہ اگر اس کا بس چلتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ اگر اس جادو کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی نبی کو اپنے فرائض رسالت میں سے روک دے تو وہ رکنے والے تو نہیں تھے، لیکن اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو اپنے فرائض رسالت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اتنا ہی کر سکتا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، آپ کو طبیعت ناساز ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اب اس نے سبق دیا پوری امت کو کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا۔